ویلکم ٹو خطرناک کہانیاں۔ دل کے مریضوں اور ڈرپوک لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا منع ہے۔ سورج مغرب کی جانب غروب ہونے کو تھا۔ ہر طرف سورج کی زرد اور نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے چہچہاتے ہوئے اپنے اپنے ٹھکانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ جنگل میں کھڑے تناور درختوں کا سایہ دور تک پھیلنے لگا تھا۔ ان تمام صورتحال سے پریشان اشتیاق جنگل کے عین وسط میں کھڑا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اشتیاق یہاں جنگل میں اکیلا شکار کھیلنے کی غرض سے آیا تھا۔ سارا دن شکار کھیلنے کے بعد اب جب کہ سورج غروب ہونے کو تھا تو اشتیاق راستہ بھٹک گیا تھا۔ تمام راستے ایک جیسے دکھتے تھے۔ وہ ہر حال میں سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جب قسمت خراب ہو تو مشکلیں بھی چاروں طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ اشتیاق کے ساتھ ہوا، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی تمام تر ہمت اور حوصلے کے ساتھ رواں دواں تھا۔ سورج مغرب کی جانب مکمل غروب ہو چکا تھا، مگر آسمان میں ابھی بھی ہلکی ہلکی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ اشتیاق کو اب اس ویران جنگل سے خوف آنے لگا تھا، مگر وہ چلتا رہا۔ دور کہیں جب کوئی پرندہ اپنے پر پڑپڑا کر چیختا ہوا آسمان کی جانب پرواز کرتا تو فضا میں عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی۔ اشتیاق یوں ہی چلتا جا رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر پر پڑی، جس کے اندر جلتی روشنی کھڑکی سے دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کے اندر جلتی روشنی کسی کی موجودگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ اشتیاق میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور فوراً سے گھر کی جانب بھاگتے ہوئے لپکا، اسی سوچ کے پیش نظر کہ وہ ایک رات گزارنے کے لیے گھر کے مالک سے اجازت لے لے گا۔ ممکن ہے وہ مان ہی جائے۔ اشتیاق نے ٹھنڈی آہ بھر کر دروازے پر دستک دینا چاہی، مگر اشتیاق کا ہاتھ لگتے ہی لکڑی کا وہ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ اندر کو کھل گیا۔ شاید دروازے کی کنڈی نہیں لگی تھی۔ اشتیاق نے حیرانی سے دروازے کو دیکھا اور پھر کھڑکی کے راستے گھر کے اندر جھانکا۔ لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر مکمل خالی تھا، سوائے ایک بیڈ اور ایک آتش دان کے، جس کے اندر آگ سلگ رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اشتیاق کو گھر کے اندر گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر جانا کچھ عجیب سا لگا، مگر جب اس نے اپنے پیچھے خوفناک جنگل دیکھا اور اس کے بیچ آزاد گھومتے جنگلی جانوروں کا تصور کیا تو اس کی گھبراہٹ معدوم ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ وہ ساری رات تو باہر جنگل میں گزار نہیں سکتا، لہٰذا زیادہ نہ سوچتے ہوئے گھر کے اندر چلے جانا چاہیے۔ اگر گھر کا مالک لوٹے گا تو وہ اسے وجہ بتا کر معذرت کر لے گا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اشتیاق کو آتش دان میں سلگتی آگ کے باعث گرماہٹ کا احساس ہوا۔ اشتیاق نے دروازہ بند کر دیا اور سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ سارا دن شکار کھیلنے اور ادھر ادھر گھومنے کے باعث کافی زیادہ تھک چکا تھا، لہٰذا جلد ہی نیند نے اشتیاق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ نیند کا سلسلہ نہ جانے کب تک رہا کہ رات کے کسی پہر غنودگی میں اشتیاق کی نظر اپنی دائیں جانب کی دیوار پر پڑی، اور یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی دائیں جانب کی دیوار مکمل تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ اشتیاق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ جہاں تک اسے یاد تھا، اس گھر میں داخل ہونے اور سونے سے پہلے دیوار پر کسی بھی طرح کی پینٹنگز آویزاں نہیں تھیں۔ اشتیاق نے دروازے کی طرف دیکھا، مگر گھر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جس طرح اس نے سونے سے پہلے دروازہ بند کیا تھا، یعنی گھر کا مالک ابھی تک بھی نہیں لوٹا تھا۔ تو پھر یہ تصویریں یہاں کیسے اور کہاں سے آئیں؟ اشتیاق کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اشتیاق اپنے ذہن پر زور دیتا رہا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تمام تصویریں فریم تھیں اور بڑی خوبصورتی سے پینٹ کی گئی تھیں۔ یہ تصویریں کسی فیملی کی تھیں جس میں کافی زیادہ لوگ کھڑے تھے۔ سب تصویریں اصلی معلوم ہوتی تھیں، اور حیرت انگیز طور پر سب کی سب تصویریں ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک تھیں۔ تصویروں میں کھڑے لوگوں کے چہرے اس قدر خوفناک تھے کہ اشتیاق کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اشتیاق کو ان خوفناک لوگوں کی آنکھیں خود کی جانب گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر وہ سوچنے لگا،
اگر وہ ان تصویروں کے چکروں میں پڑا رہا تو ساری رات نہ سو سکے گا، لہٰذا وہ ان خوفناک تصویروں کو نظر انداز کر کے سو جائے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلتا بنے۔ کچھ ہی لمحوں میں اشتیاق ایک بار پھر سکون کی نیند سو گیا۔ اگلی صبح جب کھڑکیوں کے راز سے داخل ہوتی سورج کی زرد روشنی اشتیاق کے چہرے پر پڑی تو اشتیاق نیند سے بیدار ہو گیا۔ آسمان نیلا اور شفاف تھا، پرندوں کی خوبصورت آوازیں اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ اشتیاق آنکھیں ملتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا اور سورج کی روشنی میں گھر کا باتھ روم تلاش کرنے لگا۔ پھر اچانک یہ دیکھ کر اشتیاق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ گزشتہ رات دیوار پر لگی تمام پینٹنگز غائب تھیں۔ ان کی جگہ صرف اور صرف کھڑکیاں تھیں جن کے راستے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اشتیاق کو کافی زیادہ خوف محسوس ہونے لگا اور وہ جلدی سے اس گھر سے باہر نکل گیا۔ پھر دن کی روشنی میں جلد ہی وہ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اشتیاق کا کہنا ہے کہ آج بھی جب وہ جنگل میں گزری اس خوفناک رات کے بارے میں سوچتا ہے، خوف کی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ یہ تو تھی آج کی سٹوری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔